السلام علیکم جوٹا ساتھ کے ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی کرامت سناؤں گا جسے سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، تو بات کچھ یوں ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے ایک گاؤں تھا جو بیک وقت ایک ہی وقت میں کئی ملکوں میں کئی جگہوں پہ پایا جاتا تھا۔ ان جگہوں اور ان شہروں میں بغداد شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف اور بخارا شریف شامل ہیں۔ تو ناظرین، بات کچھ یوں ہے کہ اس گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ گونگا تھا، یعنی کہ وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ گانا بہت اچھا گاتا تھا، اس کی آواز بہت سریلی تھی۔ اس کو اسی گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جو کہ کانوں سے بہری تھی، وہ سن نہیں سکتی تھی۔ وہ لڑکا جب بھی اپنی سریلی آواز میں گانا گاتا تو وہ لڑکی دوڑ کے چھت کے اوپر آ جاتی یا دیوار کے اوپر آ جاتی اور کان لگا کے اس کا گانا سنتی۔ اس طرح ان دونوں میں محبت ہو گئی، تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں گاؤں سے باہر ایک جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے چھپ کے ملیں گے۔ تو اس طرح ان کا یہ میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے آپس میں اس پہاڑی کے پیچھے چھپ کے ملنا شروع کر دیا۔ قدرت کی ستم ظریفی یہ کہ ساتھ والے گاؤں میں اس لڑکی کا ایک ماموں رہتا تھا جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا اور اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو ایک دن اس نے ان دونوں کو اس پہاڑی کے پیچھے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب اس کے ماموں نے دیکھا کہ اس کی بانجی اس گونگے لڑکے کو وہاں پہاڑی کے پیچھے ملتی ہے، تو اس نے یہ بات جا کے اس لڑکی کے والد کو بتائی، جو کہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اور چلنے پھرنے سے وہ قاصر تھا۔ جو ہی اس نے اپنی بیٹی کی یہ بات سنی کہ وہ اسی گاؤں کے اس گونگے لڑکے سے چھپ کر ملتی ہے، تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اٹھ کر وہ چیختا چلاتا اندر کی طرف دوڑا۔ اندر سے جا کے اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور گھوڑا لے کے باہر نکلا۔ جو ہی وہ گھوڑا لے کے باہر نکلا تو اتنے میں اس لڑکی کی ماں، جو کہ عرصہ دراز سے کومے میں تھی، اس نے وہ جب یہ شور سنا تو وہ اندر سے بولی کہ تم لوگ اتنا شور کر رہے ہو، تم نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے، تم کو نہیں پتا کہ میں کومے میں ہوں، مجھے آرام کرنے دو۔ خیر، اس لڑکی کا باپ گھوڑا لے کے باہر آیا، فوراً سے پہلے وہ اونٹ پہ سوار ہوا اور اس پہاڑی کی طرف وہ روانہ ہو گیا۔ پہاڑی کے پاس پہنچ کے اس نے اپنی بیل گاڑی کو روکا اور ہاتھی سے نیچے اترا۔ ہاتھی سے نیچے اتر کے اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لڑکی کے باپ نے اپنی تلوار نکالی اور سیدھا تیر اس لڑکے کے سینے سے پار کر دیا۔ اس دوران وہ لڑکا کھڑا ہو چکا تھا، لیکن جو ہی تیر اس کے سینے کے پار ہوا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس نے اپنی ٹانگ کو پکڑ لیا اور درد کی شدت سے وہ کرانے لگا۔ اس دوران اس لڑکی نے اپنے باپ کی منت سماجت کی اور اس کو بتایا کہ ان دونوں نے شادی کر لی ہے، تو اب وہ اس کا داماد ہے اور اس کی زندگی کو بچانے کے لیے وہ اس کو کسی حکیم یا کسی طبیب کے پاس لے کے جائے۔ خیر، اس کے باپ نے اس لڑکے کو ایک چارپائی کے اوپر ڈالا اور ان کو ساتھ والے گاؤں میں ایک طبیب موجود تھا جو وہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کی 30 منٹ کی دوری پہ تھا۔ تو وہ اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو راستے میں اس لڑکی کے گھر 10 بیٹے پیدا ہوئے اس سفر کے دوران، اور جو اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا اس نے بھی اپنے نانا کی بڑی مدد کی کہ وہ کسی طریقے سے اس کے باپ کو اس طبیب کے پاس پہنچائے تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ جوٹا صاحب کے ناظرین، اس ساری تگ و دو میں اس لڑکی کی ماں جو کوما میں تھی، وہ اس دوران وہ صحت یاب ہو چکی تھی۔ جب اس کو اس ساری حقیقت کا، اس سارے واقعے کا پتہ چلا تو اس نے بیک وقت اپنا منہ بغداد شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف اور بخارا شریف کی طرف کر کے فریاد کی۔ تو اس فریاد کا کرنا تھا کہ ایک ایسی کرامت نمودار ہوئی کہ وہ لڑکا بیک وقت ٹھیک ہو گیا اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو ناظرین، آپ اس کرامت پہ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایک سچی کرامت ہے اور یہ ایک ایسا گاؤں تھا جو بیک وقت ایک ہی وقت میں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں کے پاس اور مختلف جگہوں پہ یہ پایا جاتا تھا۔ ناظرین، اگر یہ کرامت حضرت علامہ الیاس عطار قادری صاحب بیان کرتے، اگر علامہ کوکب نورانی صاحب بیان کرتے، اگر سلمان مصباحی صاحب بیان کرتے،
تو پھر میرے خیال میں اس کے نیچے ماشاء اللہ سبحان اللہ کے ہزاروں کمنٹس آتے. خیر آپ اس کرامت کے اوپر یقین کریں یا نہ کریں لیکن ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.